کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، مسجد نبوی کی صبح اور شاموں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سلام کا جواب آپ بھی محبت سے دے دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق الارض والسماوات والصلاة والسلام علی صاحب الفضل والشفاعات وعلی الحسین ورفقائہ الذین فازوا بالشہادات، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قلعہ دین مدد، کعبہ امام مدد، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ الشفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویبا، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، برائے بستہ راز کلید کرم کشا، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، سنیو یاد ان کی مناتے رہو، نعرہ غوث اعظم لگاتے رہو، اس میں اعظم ہے یہ یہی لاحول ہے جس کو سنتے ہی جل جاتا شیطان ہے۔ باد توحید کی متوالو، شب رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں، مفتی اعظمین کے چاہنے والوں، حضور تاج شریعہ سے بے انتہا محبت عشق پیار کرنے والوں، آؤ ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، سید ابرار و اخیار، گردوں کو اٹھانے والے نبی، روتوں کو ہنسانے والے نبی، میدان محشر میں کام آنے والے نبی، ہماری اور آپ کی قبر میں اپنے رخ انور کی زیارت کرانے والے نبی، گلستانی رسالت کے مہکتے ہوئے پھول، اللہ کے پیارے رسول، جن کی نظر چاند پر پڑی تو چاند کے حسن میں اضافہ ہو گیا، جن کی نظر سورج اور ستاروں پر ہوئی تو سورج اور ستاروں کے اندر نکھار پیدا ہو گیا، جن کی نظر آج کے وفادار مسلمانوں پر ہوئی انہیں امام احمد رضا و تاج الشریعہ کا سمانہ نصیب ہو گیا۔ اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی، زور سے پڑھیں اللہم صلی علی، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر اور ایک بار جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا 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 محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں ایک جلسہ، سب لوگ بالکل خاموشی سے سنیں، ایک جلسہ کرنے کے لیے 2 ماہ 2.5 ماہ 3 ماہ تک آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کاوش کرتا ہے۔ ہندوستان کے بڑے بڑے اکابر علماء کو دعوت دی جاتی ہے، پارلیمنٹ آف انڈیا آپ جانتے ہیں، الحمدللہ اس ذات کو، غازی ملت کو انہوں نے دعوت دی ہے، طاہر رضا رام پوری کو دعوت دی ہے، اور الحمدللہ راحت اقبال جیسی ذات کو دعوت دی ہے، وہیں پر ناہید رضا دیناج پوری کو انہوں نے دعوت دی ہے۔ کمیٹی کے لوگوں نے بڑی محنت کی، بالخصوص حضرت حافظ و قاری اخلاق صاحب، اللہ ان کے اخلاق کو ہمیشہ بلند و بالا رکھتے۔ آپ لوگ آئے ہیں، ایک جلسہ بہت محنت سے کرایا جاتا ہے، ایک جلسے میں بہت خرچ بھی ہوتا ہے، بہت لاگت بھی ہوتی ہے، لیکن آپ جلسے میں آ کر کے افراتفری مچاتے ہیں۔ آپ جیسے ہی تقریر شروع ہوتی ہے، کوئی جانے لگتا ہے، کوئی بھاگنے لگتا ہے، کوئی اڑ جاتا ہے۔ میں آپ کا ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، میں نے ابھی یہاں دیکھا تعمیر ازہری مسجد، الحمدللہ مسجد کی تعمیر کی بات ہو رہی ہے، اور دیکھیے تعمیر مسجد بعد میں منائیے، تعمیر مدرسہ بعد میں کیجیے، تعمیر عیدگاہ بعد میں کیجیے، تعمیر قبرستان بعد میں کیجیے، سب سے پہلے تعمیر زندگی کانفرنس کر لیجیے۔ جب آپ کی زندگی کی تعمیر ہو جائے گی تو مسجد بناؤ گے بھی اسے آباد کرو گے بھی، مدرسہ بناؤ گے بھی اسے آباد کرو گے بھی، مسجد بناؤ گے بھی اسے آباد کرو گے بھی۔ آج بالخصوص اہل سنت والجماعت میں ہم لوگ عقیدے کے بڑے پکے ہیں، اور عقیدہ ہونا بھی پکا ضروری ہے۔ الحمدللہ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے
वसीला नजदी ओ हरगिज खुदा मिलता नहीं। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, फिर शायर ने कहा था मस्जिद तो बना ली शब्बर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाज़ी बन ना सका। जब मैंने ये देखा तो फौरन मैंने मौजू को बदल लिया, वाक़िमुस्सलात वातुज़्ज़कात वरकऊ मार राकिईन, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, वरकऊ मार राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो किसी शायर ने कहा ज़ाया न की जाएगी मेहनत नमाज की, दोनों जहां की खैर है दौलत नमाज की, दिल में बसा लो दोस्तों हसरत नमाज की, जन्नत में लेके जाएगी चाहत नमाज की, और प्यासे फिरोगे हश्र में तुम बेनमाजी हो, फिर याद वही आएगी नेमत नमाज की। सुभान अल्लाह, सुभान थोड़ी आवाज बढ़ा दें, फिर याद वही आएगी नेमत नमाज की। मेरी माएं आप बैठी रहें, आप भी बैठे रहें, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा आप हाथ उठा दें, नारा लगा दें, आप बैठे रहें, सिर्फ चंद बातें आप सुनने की कोशिश करें। कुरान मेरा फरमाता है नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। कुरान करीम आप पढ़ते नहीं तो पता कैसे चलेगा कुरान हमें क्या हिदायत दे रहा है। कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुकद्दस किताब है, वो हमसे क्या कह रही है, अल्लाह का कलाम हमसे क्या कह रहा है आपको पता नहीं है। कुरान में रब ने फरमाया नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ऐ मौला मैं तन्हा रुकू कर लूंगा, मैं तन्हा सजदा कर लूंगा, लेकिन रुकू करने वालों के साथ रुकू करने का मतलब क्या है। जब बात समझ में आ रही है, एक इंसान जिंदगी भर मस्जिद में गया नहीं है, इबादत के लिए पहुंचा नहीं है, सर को झुकाया नहीं है, बंदगी की नहीं है, रियासत की नहीं है, लेकिन वो इंसान पहली बार अल्लाह के घर में पहुंचता है उसी के साथ में जो है। और आप देखें आज लोग कहते हैं हमें इज्जत नहीं मिलती है, सुनो जहां इज्जत मिलती है वहां तुम जाते नहीं हो। आप कहते हो मौलाना हमने देखा है कि बड़े लोगों के घर में जाते हैं छोटों को इज्जत नहीं मिलती है।